سے الگ ہے سب سے جدا. سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہیں, نیا انداز. سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ, نیا ہے یہ پیش قدم. السلام علیکم. پیش قدم کا ایک اور شمارہ لے کر ہم حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان زبیر مشتاق, اور میں یاسف ملا. آج کے شمارے میں جانیں گے کہ کیسے ہم فزیو تھراپی میں اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں. آپ سرکاری نوکری کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, یا آپ اپنا پرائیویٹ کلینک بھی کھول سکتے ہیں. اور ہمارے ہیلتھ سیگمنٹ میں بات ہوگی ذہنی بیماریوں کے متعلق. یہ سا سارے کھوت ڈس ایبلنگ تو ڈسٹریسنگ دود, مطلب اتھ واریاہ زیادہ عذاب گژھان مریضس امہ سات. اور سنیں گے ایک خوبصورت نغمہ. اور جانیں گے فرانسیسی انقلاب یا فرینچ ریولوشن کے بارے میں ہمارے سیگمنٹ تاریخ کے سنگ میل میں. لیکن شروعات کرتے ہیں آج کی ہماری کور سٹوری سے. دنیا بھر کے سائنسدانوں نے لگ بھگ ہر بیماری پہ قابو پا لیا ہے, لیکن ابھی بھی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو بیماریاں کم اور غلط فہمی زیادہ ہے. تھائرائیڈ کی بیماری ایک ایسا ہی مرض ہے جس سے ہماری وادی کشمیر کے لوگ, چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں, دونوں جونج رہے ہیں. آج ہماری کور سٹوری میں بھی تھائرائیڈ کی بیماری کے متعلق ہی بات ہوگی. تو چلیے سنتے ہیں پیش قدم کی صحافی نورین فاروق کی یہ تیار کردہ رپورٹ انہی کی زبانی. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سائنس نے لگ بھگ ہر بیماری پر قابو پا لیا ہے, یہاں تک کہ ایڈز اور کینسر جیسی جان لیوا بیماریوں کو بھی اب بالکل لا علاج نہیں کہا جا سکتا. وادی کشمیر میں تھائرائیڈ کی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے, لیکن اس بیماری کے متعلق ابھی بھی یہاں کے کئی لوگوں میں کافی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے. لکو وون میں واریاہ لٹہ دوپک تھائرائیڈ اتھ بچس بنان کہین, تھائرائیڈ بچس گھس خاندر کرو لڑکہ تہ گژھان خراب. میری سگائی ہو گئی تھی تو اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی. میرا تھائرائیڈ ٹیسٹ میں یہ آیا کہ مجھے تھائرائیڈ ہے. اس کے بعد میں نے ضروری سمجھا اپنے ان لاز کو بولنا. میرے ان لاز کو جو ہی یہ بات پتا چلی تو ان کو آبجیکشن ہوا اور ان نے انگیجمنٹ توڑ دی جسٹ بیکاز آف تھائرائیڈ. لیکن ڈاکٹر اشفاق کی رائے اس کے بالکل برعکس ہے. تھائرائیڈ گلینڈ کن ڈیزیزن ہند تعلق دو طریقہ گژھان, یا تہ گژھِ کم سکریشن سۭتۍ یا تہ گژھِ زیادٕ سکریشن سۭتۍ. کم سکریشن سۭتۍ اگر گژھِ تتھ چھِ ونان ہائپوتھائرائڈزم, اگر زیادہ سکریشن آسہِ تتھ ونان ہائپر تھائرائڈزم. ڈاکٹر اشفاق مزید کہتے ہیں کہ ہماری وادی کی جغرافیہ بھی کہیں نہ کہیں اس بیماری میں اضافہ کر رہی ہے. کشمیر چھ دِوان اتھ بیلٹس مز ییٚتہِ آیوڈین ڈیفیشنسی چھِ اکھ بیلٹ, آیوڈین ڈیفیشنسی یتھ ہمالین بیلٹ ونان چھِ, تتھ مز چھِ یہِ زیادٕ. آیوڈین کی کمی بھی اس بیماری کی ایک وجہ ہے. فوڈس سۭتۍ یوٚتانۍ اتھ تعلق چھُ فوڈس سۭتۍ, فوڈس مز چھِ آیوڈین ضروری یُس زن سٮ۪ٹھاہ ضروری چھِ تھایرایڈ تھایرایڈ گلینڈ خٲطرٕ, تھایرایڈ گلینڈ فنکشن پراپر فنکشن خٲطرٕ. آیوڈین اگر کمی آسہِ تمہِ سۭتۍ چھُ یہِ گلینڈ بڑان یتھ أسۍ ونان چھِ گویٹر. اگر علامتوں کی بات کرے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہائپوتھائرائڈزمس چھِ الگ سمٹمز, ہائپر تھائرائڈزمس چھِ الگ سمٹمز. ساروی کھۄتہٕ اہم چھِ ہائپوتھائرائڈ پیشنٹ یُس آسان چھِ تٔمِس چھِ آسان پلس واریاہ یا سلو پلس, بیٚیہِ چھِ آسان تٔمِس ایزی فیٹیگیبلٹی, مطلب گوٚو دستی دستی سُہ ہیٚکہِ ہٮ۪کان کٲم کرنٕچ یہِ چھِنہٕ آسان تتھ کِہیٖنۍ, بۄچھِ چھنہٕ تتھ کِہیٖنۍ آسان. امہِ علاوٕ چھُ سُہ ہٮ۪کان فیٹ ٲسِتھ, اوبیز ٲسِتھ. ہائپر تھایرایڈزمس امیُک اپوزٹ آسان. ہائپر تھایرایڈ پیشنٹس سٮ۪ٹھاہ زیادٕ بۄچھِ لگان, تٔمۍ سُنٛد پلس ریٹ چھِ آسان واریاہ زیادٕ تہٕ تٔمِس سٕنٛز باڈی میٹابالزم چھِ آسان واریاہ زیادٕ گژھان, تمہِ کِنۍ چھِ تٔمِس سۄ ہٮ۪کان واریاہ تھِن اینڈ لیٖن ٲسِتھ. دلشادہ جو اس بیماری سے پچھلے 1 سال سے جونج رہی ہے کا ماننا ہے کہ دوائیاں کافی کارآمد ثابت ہوتی ہے. تو اس میں 13 پوائنٹ اس میں تھائرائڈ کھو میں پتہ 50 mg دتُک مےٚ اتھ منٛز دوا, کھو مےٚ دوا کھو مےٚ لگ بگ ؤرِیس. اکہِ وُہرِ بعد گوٚو مےٚ پوٚتُس خانٛدر پتہٕ روٗزٕس بہٕ پریگننٹ 6 رٮ۪تۍ.
पोतो दिनु तम दवा खो में कैल्शियम तम दिनु की सिर्फ कैल्शियम बस कैल्शियम दवा तो 6 दिनु अल्लाह ताला बच। दवाइयों के साथ साथ कुछ ऐसी खाने की अशिया भी है जो आयोडीन की कमी को पूरा कर सकती है। जो चीजें पानी के नीचे होती है उनमें आयोडीन होता है, जैसे कि फिश है या नदरू होता है हमारे कश्मीर में, और एक चीज हम कश्मीरी में गैर बोलते हैं उनको, वो होते हैं हमारे कश्मीर में, वो लेने चाहिए। और दूसरा, जब भी आप खाना खाएंगे तो सलाद ले लिया करें, और सलाद में हल्का सा नमक छिड़कें, या सब्जी हो घर में, सब्जी में नमक कम रखना चाहिए जब बॉयल होती है सब्जी। उसके बाद जब आप खाना खाने के लिए लाते हैं उसमें वहां तब जरा सी नमक का वो मिकदार ऐड करें। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारी वादी में काफी लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं, लेकिन अगर डॉक्टरों की सलाह पर अमल करें तो हम इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। यमन थायराइड प्रॉब्लम चाहे हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड उमन यही वन कि उमन युस डॉक्टर साहब दवा आस लिखुत उम गसन रेगुलरली खेन। ये डिजीज तुम डिजीज तुम प्रॉब्लम्स यम खत्म गसन कह यमन लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट जरूरत उमन जरूरी रेगुलर चेकअप करना, रेगुलरली टेस्ट करना। उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं जो भी थायराइड के पेशेंट्स हैं, क्योंकि मुझे ले लें, मैं 34 साल जवान हूँ, अच्छी तरह से खेलता कूदता हूँ, उठता बैठता हूँ, सब कुछ खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपने डॉक्टर साहब के इसमें रहें, उनके पास जाते रहें, वो जो बताएंगे वो चीजें करते रहें, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। मौसीकी चाहे वो सूफियाना हो या रॉक हमेशा ही मन को लुभाती है। अब हमारी वादी के नौजवान भी रॉक कल्चर की ओर माइल हो रहे हैं। रॉक बैंड्स जैसे जीरो ब्रिज, जो कि कश्मीरी नौजवानों पर मुश्तमिल है, पहले ही मगरबी दुनिया में अपना नाम कमा चुके हैं, और वादी में भी ऐसे कई रॉक बैंड्स हैं जो हमें अपने फन से एंटरटेन करते हैं। तो आइए सुनते हैं ब्लड रॉक्स का ये खूबसूरत नगमा।
इस खूबसूरत नगमे के बाद चलिए अब रुख करते हैं हमारे हेल्थ सेगमेंट की ओर। मसरूफियात के इस दौर में जिंदगी का तर्ज अमल काफी बदल गया है, जिसकी वजह से काफी लोग जहनी दबाव या स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं। इसी मौजू पे चलिए जानते हैं कि हमारे सहाफी अशफाक मजीद ने किन से रुजू किया है। सामीन आज करो इस पैनिक डिसऑर्डर या स्ट्रेसस मुतल्लिक कथ। तमी खतर छे दावा दिसमस डॉक्टर माजिद सबस यम की कंसल्टेंट लेक्चरर्स छ स्किम्स बेमनस मज यत की ब्रोह काली जेवीसी के नाव से जानन। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब गोडनथ वनते तो सानिन सामीन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या गो तो अमिक वजूहात क्या है कि नसित यह हसा सारे खो डिसेबलिंग तो डिस्ट्रेसिंग डोज मतलब अत ज्यादा अजाब गसान मरीजस अम सात तुत अजाब यह दपान मरीज कि बस बह मकलोस बह गोस खत्म। यह स्ट्रेस इंसानस यह कर कीमियावी तब्दीली कि माद नीरान सानि दिमाग मज कह खास कर कह माद अम जहनी दबाव सत जहनी तनाव सत मज चेंज गसान मादन हज मिकदार अमिश मिकदार गसान या बिल्कुल ज्यादा या बिल्कुल कम गो युथी अत हर बोन गो दरहम बरहम गो यह अंदर यह जहनुक मादन हुंद निजाम यम सत यम जहनी तकलीफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अकिस इंसानस मज अकिस फर्दस मज रोनुमा। डॉक्टर साहब यह क्या एज ग्रुपस मज सारे खुद ज्यादा लबन यवान तमिक अलामात क्या है नसित एडोलसेंटर मज ज्यादा पहन वुचान पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर बजात खुद टर्म यह कॉमन तकलीफ यथ मज अलामात खास कर अमिस फर्दस मज गसान दिल धड़कन ज्यादा तेज यह वन मे पेल्पिटेशन गसान हार्ट चलान ज्यादा थर थर हिच वथान पानस नरन जंगन जू हूँ चलान नीर तुथ बासान कि शायद रोज मे पन्निस पानस पे कंट्रोल कि मे मा गस खबर क्या शायद पन्निस पानस अथ समिस यह दम हूँ गसान शाह खालनस वालनस मज मुश्किलात अमिश तुम तुरन ërक ही फटान या यह वन तम सात कि मे अकिस जाए तम सात करार कह बह दपान बह सन तम सात सारी पलो कड़ित बह चलहा तम सात नेबर। डॉक्टर साहब अमे अलावा कम अलामात अकिस पेशेंट्स मज रोनमा गसान बे तम सिंदिस जहनस पे कम किस्मुक दबाव आसान। यह पैनिक डिसऑर्डर अनएक्सपेक्टेड आसान पेशेंट वन नॉर्मल न गर कहीं परेशानी कह प्रॉब्लम गर तोत मे यम अलामात अचानक जाहिर गसान यम अलामात मे 5 मिनटन 10 मिनटन तो अड़ पेशेंट वन मे अड़िस घंटस रोजान तुथ मे तम सात हालात दपान बस दपान अगर मरही ती गया असल मे मरन क्यों फ्रट पेवान तम सात बह तम सात जल्दी ECG करने गसान बह तम सात जल्दी डॉक्टर सबस नश गसान मगर युथी पे मकलान मे यह बह बिल्कुल ठीक आसान जन मे कह प्रॉब्लम आसान। डॉक्टर साहब तुम क्या सलाह दिवान सानिन सामीनन अथ मुतल्लिक यह थवन सेतस तो पावे येतिन तोहि लोकन कि यह पैनिक डिसऑर्डर अत मज न नेरान ECG खराब न नेरान कुन किस्म का इन्वेस्टिगेशन खराब तिकाज बेसिक डिफेक्ट बेसिक प्रॉब्लम सह हार्मोनन हज मिकदार हर बोन गमज तमी सत गुमुत गो उमन मज ने टेस्ट कहीं खराब वो अत इलाज यीस कालस वुचान इलाज अत किस्मिक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन तो ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वन तुम ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ये पन्निस डिपार्टमेंट JVCS मज या स्किम्स मेडिकल कॉलेज ये वन आजकल सत कह नई ड्रग्स असल दवा यमन हंद साइड इफेक्ट कम खास कर एडोलसेंट खतर बेहतर दवा युत जन यह बिल्कुल ठीक हेकान गसित यह दूध हेकान ठीक गसित। डॉक्टर साहब आखिरस यो जानन एहतियाती तदाबीर तो इलाजस मुतल्लिक पैनिक डिसऑर्डर बिल्कुल ठीक गसन वोल दूध अगर तुम अमिन व्यतिक अलामात अत हस्पताल नुन डॉक्टर सबस हावन सह कर तशखीश अगर तमिस पैनिक डिसऑर्डर बासो इस तुहद खतर माकूल दवा सह दिमो ये साइड इफेक्ट कम आसान तुहज वमर तुहद कम नजर थवित यह तुहद खतर असल करो मेहरबानी कर अत गथ युन ताकि अगर लेट गो पे यह पैनिक डिसऑर्डर योत रोजान कह यह पे बाकी नफसियती तकलीफ करान या कुछ सात खुदा न खास तुथ करान कि वो तथ हदस तान पे बढ़ान कि अस पे मुश्किलात गसान पे यह पेशेंट पे एडमिट कर तो तोत पूर फर्क गसान कि पार्शियल रिलीफ गसान। डॉक्टर साहब तुहद सठा शुक्रिया कि तुह दितु पन कीमती वक्त सानिन सामीन। सामीन, आज हमारे सहाफी अनीस जरगर हमें तारीख में ऐसे संगमील के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से दुनिया में इंसानी हकूक की पैरवी की एक नई लहर फैल गई। तो आइए सुनते हैं उनकी ये खास पेशकश।
آج ہم روشنی ڈالیں گے تاریخ میں ہوئے ایک ایسے انقلاب پر جس نے مغربی دنیا میں سیاستی سوچ پر گہرا اثر پیدا کیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سن 1799 میں ہوئے فرانسیسی انقلاب کی، جس کا نعرہ تھا لبرٹی، ایکویلٹی اور فریٹرنیٹی۔ A revolution can be neither made nor stopped. اس انقلاب کی وجہ سے مغربی ممالک میں لوگوں پہ ذہنی اور سماجی طور پہ آئی ہوئی تبدیلیاں تھیں، جس نے مختلف طبقوں کے درمیان فاصلے کو کم کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا۔ اس انقلاب کی وجہ سے فرانس میں بادشاہت کو ختم کیا گیا اور سن 1793 میں فرانس کے بادشاہ لوئس 16 اور ملکہ انٹونوئے کو پھانسی دی گئی۔ اس انقلاب کے بعد فرانس ایک سیکولر ملک کے روپ میں ابھر کر سامنے آیا۔ سیکولرزم کو امریکہ میں پہلے ہی مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ فرانسیسی انقلاب کو ہم سن 1688 کے برطانیہ میں ہوئے سنتی انقلاب کے مانند قرار دے سکتے ہیں۔ اس انقلاب کی بدولت آنے والے دور میں پھر فرانس ایک طاقتور اور مضبوط ملک بن گیا۔ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ انقلاب نچلے طبقوں اور اوپری طبقوں کے درمیان صدیوں سے آئے ہوئے فاصلے کی وجہ سے ہوا، اور اس انقلاب کی وجہ سے پھر یہ فاصلہ ختم ہو گیا۔ اس انقلاب کا اہم ترین مقصد تھا ایک ایسا ملک بنانا جو آزادی، یکجہتی اور بھائی چارے پر مشتمل ہو، اور ایسی سیاست کرنا جو سماج میں لوگوں کے بنیادی حقوق کی پیروی کرے۔ جسمانی تکالیف کو دور کرنے کے لیے آج کل مریض فزیو تھراپی کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ فزیو تھراپی قدیم زمانے سے ہی مقبول ہے، جو یونان میں سب سے زیادہ پہلے منظر عام ہوا تھا، اور جدید دور میں ایک مکمل سائنس بن چکا ہے، جس کی وجہ سے فزیو تھراپی ایک معزز پروفیشن قرار دیا جاتا ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ کیسے ہم فزیو تھراپی میں اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں۔ سامعین، کیریئر کاؤنسلنگ کے آج کے شمارے میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ کیسے ہم فزیو تھراپی میں اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں۔ فزیو تھراپی یا فزیکل تھراپی ایک ایسا فیلڈ ہے جو بڑی تیزی سے دنیا بھر میں طول پکڑ رہا ہے۔ فزیو تھراپی کے ذریعے جسمانی بیماریوں یا نااہلی بیماریوں کا علاج جسمانی ورزش سے کیا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ یہ علاج ان بیماریوں کے لیے ہے جو جسمانی طور کمزور یا جس میں جسمانی کمزوری جیسے ہڈیوں کی کمزوری وغیرہ شامل ہے۔ اگر آپ فزیو تھراپی کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے فزیو تھراپی ڈگری حاصل کرنی ہوگی، جو کہ گریجویشن کے بعد کی جاتی ہے۔ یہ ڈگری 2 سال کی ہوتی ہے اور بہت ساری یونیورسٹیز میں کرایا جاتا ہے۔ سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فزیو تھراپی کی ڈگری کرنے کے لیے کچھ اور چیزوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، جیسے بایولوجی اور انیٹمی سبجیکٹس کا علم ہونا لازمی ہے، اور جس کالج یا یونیورسٹی میں آپ یہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ داخلہ لیں، وہ ادارہ آپ کو کلینکل ایکسپیرینس بھی فراہم کرتا ہو۔ سامعین، یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ کے لیے کمائی کے کافی راستے کھل جائیں گے۔ آپ سرکاری نوکری کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یا آپ اپنا پرائیویٹ کلینک بھی کھول سکتے ہیں۔ اپنا کلینک کھولنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو لائسنس کے لیے اپلائی کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ فزیو تھراپی میں اسپیشلٹی بھی کر سکتے ہیں، جس میں نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، پیڈیاٹرکس وغیرہ شامل ہے۔ تو اسی کے ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ کا یہ سیگمنٹ اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن آپ سنتے رہیے پیش قدم۔ چلیے سامعین، اب سنتے ہیں اونتی پورہ کے مقبول شاعر شاہد لطیف کے الفاظ انہی کی زبانی۔ میانہ یارو چانہ مایے گو ہزائے پان میون، لول وتکے مشرائے گو ہزائے پان میون، میانہ یارو چانہ مایے گو ہزائے پان میون۔ ول ژٕ آز پننیو أچھو وٕچھ کُس مےٚ حالے بد گووُم، ول ژٕ آز پننیو أچھو وٕچھ کُس مےٚ حالے بد گووُم، کیازِ ژوٚلہُم ژھایہِ ژھایہِ گو ہزائے پان میون، میانہ یارو چانہ مایے گو ہزائے پان میون، لول وتکے مشرائے گو ہزائے پان میون۔ چانہ دٔسۍ ما وادنٕے از تام تہِ سپدیوم کانٛہہ وفا،
چانہ دسما وادن از تام تہ سپدیوم کانٛہہ وفا زانٛہہ کوٚرُتھ نہٕ میون پایے گوٚو حظایے پانہٕ میون میانہِ یارو چانہِ مایے گوٚو حظایے پانہٕ میون لولہٕ وتکے مٔشرایے گوٚو حظایے پانہٕ میون یوٗت ہٮ۪کان چھس تیوٗت ودان چھس خوٗن ہران چھس چٲنۍ درے یوٗت ہٮ۪کان چھس تیوٗت ودان چھس خوٗن ہران چھس چٲنۍ درے اوٚش وسان چھُم ددرایے گوٚو حظایے پانہٕ میون میانہِ یارو چانہِ مایے گوٚو حظایے پانہٕ میون لولہٕ وتکے مٔشرایے گوٚو حظایے پانہٕ میون دھوکہٕ کوٚرتھم میانہِ یارو شوخہٕ چانے کوٚرُم نہٕ کیٛاہ دھوکہٕ کوٚرتھم میانہِ یارو شوخہٕ چانے کوٚرُم نہٕ کیٛاہ گرِ بہٕ درٛایے چانہِ رایے گوٚو حظایے پانہٕ میون میانہِ یارو چانہِ مایے گوٚو حظایے پانہٕ میون لولہٕ وتکے مٔشرایے گوٚو حظایے پانہٕ میون چھِم پیٚوان یاد وادٕ چٲنی دل ژلٲنی چھُم واللہ چھِم پیٚوان یاد وادٕ چٲنی دل ژلٲنی چھُم واللہ دھوکہٕ بازو ناد ہلایے گوٚو حظایے پانہٕ میون میانہِ یارو چانہِ مایے گوٚو حظایے پانہٕ میون لولہٕ وتکے مٔشرایے گوٚو حظایے پانہٕ میون شاہد لطیفس ہولہٕ چانے لولہٕ وٲنی چھے دزان شاہد لطیفس ہولہٕ چانے لولہٕ وٲنی چھے دزان لجہِ مےٚ دلس کۭژٕ گرایے گوٚو حظایے پانہٕ میون میانہِ یارو چانہِ مایے گوٚو حظایے پانہٕ میون لولہٕ وتکے مٔشرایے گوٚو حظایے پانہٕ میون اب وقت آپ پہنچا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کت پنڈ کا، جس کا ہمارا آج کا موضوع ہے ہیلتھ ایجوکیشن۔ اگر اسٹوڈنٹس ہیں، اگر کسی کے 5 سبجیکٹس ہیں، 5 کلاس ہیں، تو ایڈیشنل 1 کلاس ہونا چاہیے، ہیلتھ کلاس بھی۔ اس میں ہائیجینک اباؤٹ دا ہائیجینک فوڈ، کیسے آپ کو رہنا ہے، آپ کو کب چیک اپس کرنا ہے، اپنے ہیلتھ کے بارے میں سب کچھ ہونا چاہیے۔ ہے کہ کشمیر وچ انوائرمنٹل ہائیجین ہونے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد یوسف اونتی پورہ ہاسپٹل میں پچھلے 5 سال سے ہوں۔ ایک محاورہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے صفائی۔ بہت ساری بیماریاں ہیں جو گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ صحت متعلق زانکاری گھس پریت کنس گرس من، چاہے لکڑ ٲسِن بوڑ ٲسِن موج ٲسِن بیٚنہِ ٲسِن، پریت کانٛہہ گژھِ آسٕنۍ۔ اگر کُنہِ وقتہٕ چھنہٕ ٹرانسپورٹ فیسلٹی کینٛہہ آسان کہ أمِس ماجہِ گژھِ یا بٲیِس یا لۄکٹِس بچس گژھِ پتہ آسٕنۍ کہ ییٚمِس اگر تپھ کھوٚت یا فیور کھوٚتُس تہٕ بہٕ کیٛاہ کرٕ أمِس وٕنکٮ۪ن فٔسٹ ایڈ کُس دِمہٕ أمِس۔ اور اگر زیادٕ تپھ آسہِ بہٕ کرٕ أمِس پرٛون علاج کرٕ ٹھنڈٕ آب آسہِ تھاوان کلس پٮ۪ٹھ، گوٚو أمِس گژھِ نویِنگ آسٕنۍ۔ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گژھِ کیٛازِ زندگی چھِ ییٚلہِ صحت چھُ تیٚلہِ چھُ سورُے کینٛہہ، صحت آسہِ تیٚلہِ آسہِ کینٛہہ۔ صحتس متعلق یِم تہِ کانٛہہ بٮ۪مارٮ۪ن نِش روٚٹ کرنہٕ خٲطرٕ انفارمیشن آسہِ سۄ گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گرس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ فردس واتٕنۍ کہ ہیلتھ از ویلتھ۔ اگر أسۍ وٕچھو مطلب یُس یہِ ہیلتھ ایجوکیشن چھِ، أسۍ ہٮ۪کو اَسہِ گژھِ آسٕنۍ ایویئر گژھِ اَسہِ اَمہِ لحاظ آسٕنۍ کہ مطلب اگر وٕنۍ خۄدا نہ خاستہٕ کانٛہہ بٮ۪مار پیٚیہِ، گرس منٛز گژھِ آسُن مطلب فرسٹ آف آل اگر گرس منٛز آسہِ فٔسٹ ایڈ مطلب أسۍ ہٮ۪کو پانہٕ تہِ تٔمِس دِتھ، مگر سُہ ہٮ۪کو أمِس تیٚلے أسۍ دِتھ ییٚلہِ أسۍ ایویئر آسو، ییٚلہِ أسۍ خبردار آسو کہ مطلب یہِ دوا چھُ لگان أمِس یتھ چیٖزس۔ سامعین، آپ کو انتظار ہوگا ہمارے انعامی سوال کا، لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں پچھلے انعامی سوال کا جواب اور انعام جیتنے والے شخص کا نام۔ 25 جولائی اور 28 جولائی کے شمارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ وادی کشمیر کا واحد ذبح خانہ کہاں پہ واقع ہے، اور اس کا صحیح جواب ہے ریناواری۔ اس سوال کا صحیح جواب ہمیں کئی سامعین سے موصول ہوا، لیکن قرعہ اندازی کے ذریعے جو نام انعام کا حقدار پایا ہے وہ ہے بلال احمد بٹ، جو کہ ٹینک پورہ میں رہتے ہیں۔ بلال صاحب، آپ کو ہم انعام کی مزید جانکاری ای میل کے ذریعے ارسال کر دیں گے۔ سامعین، آج کا ہمارا انعامی سوال ہے کہ فرانسیسی انقلاب یا فرینچ ریولوشن کب ہوا تھا؟ آپ کا جواب ہمیں 2 ہفتوں کے اندر مل جانا چاہیے۔ ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ، یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم peshkadam@gmail.com۔ آج کا انعامی سوال پھر سے سن لیجئے، فرانسیسی انقلاب یا فرینچ ریولوشن کب ہوا تھا؟ اسی کے ساتھ آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دیجیے اپنے میزبان زبیر مشتاق اور یاسم اللہ کو اجازت۔ خدا حافظ۔ سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہیں، نیا
सुनो एक नई आवाज दिल से है आपके साथ नया आप पेश कदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर।